اچھا بشیر صاحب، بشیر آرشد پلیز، آپ سوال کرنا چاہتے ہیں اردو میں؟ بشیر آئیے. طبیعت کی سوال ہے. جی اگر کسی کا ہم کو پتہ آئے کہ اسی گھر میں اسی خاندان میں اسی خاندان میں شخص برا کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، تو ٹھیک ہے اگر ہم کسی حد میں ان کو سیدھا جاتا ہے، بعد میں مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ برا کام کرتا ہے، ان کو سامنے خوشحال دے سکتے ہیں، آپ نے نہ کرنا یہ برا ہے، مجھے پتہ ہے آپ یہ کرتا ہے، تو ٹھیک ہے ان کو سیدھا جاتا ہے ان کے گھر میں. I can generally understand what you mean, but perhaps not entirely. So I permit you to ask the question in English, but I know your standard of Urdu is high enough to understand my answer in Urdu. So you further elucidate the question in English, then inshallah I'll answer in Urdu. In the work of reformation, and we are concerned in reforming people, if it is known to us that in this family and that family and here and there people are involved in this bad thing or this wrong thing, evil thing, we may mention these harmful things in a speech or in a khutbah or indirectly. Is it quite a long? That's the last bit table for now. I'll answer you. Come and sit, please. یہ جو برائیوں کو دور کرنا خدا تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا ہے. اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ سلیقے ہیں، کچھ ادوار ہیں، اور بہت ہی نازک مسئلہ ہے. بعض لوگ آج کل کے علماء خاص طور پر، کیونکہ وہ دن بدن زیادہ زور اور تشدد پہ مائل ہوتے جاتے ہیں، وہ ایک حدیث کو بنا بناتے ہوئے ایک بالکل اس نظریے کے مخالف نظریہ پیش کرتے ہیں جو اسلام نے پیش کرنا ہے، اور بنا اسلام کی پر رکھتے ہیں اس کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم مومن ہو تو جب تم کوئی برائی دیکھتے ہو تو اسے اگر ہاتھ سے دور کر سکتے ہو تو ہاتھ سے دور کرو، اگر ہاتھ سے دور نہیں کرتے تو قول سے نصیحت کے ذریعے دور کرو، اور اگر اس طرح بھی دور نہیں کر سکتے تو کم سے کم برا مناؤ، اس سے کم تو تم سے توقع نہیں رکھی جا سکتی. اس کا وہ مطلب یہ نکالتے ہیں آج کل علماء کہ جبری اصلاح ضروری ہے جہاں جہاں جبر سے اصلاح ہو سکتی ہے. حالانکہ ہرگز اس حدیث کا یہ مطلب نہیں، نہ صحابہ نے اس سے یہ مطلب سمجھا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں اس مضمون کو دکھایا کر کے اس حدیث پر اس طرح بن رہے ہیں. سزا کا مسئلہ اور ہے. جب اسلامی حکومت نازل ہو تو جن چیزوں میں سزا بیان کی گئی ہے وہ اصلاح نہیں تو سزا ہے، اور اصلاح کا مسئلہ اور ہے. اصلاح میں جبر کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے بچوں پر بھی نہیں ہے. مثلا نماز نہ پڑھنا کتنی بڑی برائی ہے. زندگی ہے انسان کی روحانی زندگی نماز، اور نماز نہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ انسان مر جائے. جو جھوٹ یا دوسرے چھوٹے چھوٹے گناہ یا چوری وغیرہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں اس کے مقابلے پر کہ انسان نے زندگی سے تعلق ہی کاٹ لیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو پہلے نصیحت کرو 7 سے 10 سال تک، پیار سے سمجھاؤ، تربیت کرو رفتہ رفتہ. 10 سے 12 سال تک اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو بے شک ان پر کچھ سرزنش بھی کرو، لیکن اس کی بھی شرطیں ہیں
کہ منہ پہ نہیں مارنا، زیادہ سختی نہیں کرنی، تھوڑی بہت تعلیم کی اجازت دی. اور 12 سال کے بعد باپ کو بھی اجازت نہیں، ماں کو بھی اجازت نہیں کہ اپنے بچے پر سختی کرے. وہ برائی دیکھ رہا ہے کہ چپ کر رہے. یہ تو اس حدیث کا مطلب نظر نہیں آتا جو یہ پیش کی جاتی ہے. فرق یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے کی روکنے کی اجازت ہے کسی حد تک. جب انسان بالغ ہو جائے تو خود مختار ہے وہ خدا کے لیے، اور سوائے نصیحت کے پھر کچھ باقی نہیں رہتا. تو ایک تو اس بنیادی چیز کو سمجھنے سے، اور بھی کثرت سے مثالیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی اشاعت میں سختی کے قائل نہیں تھے. خود آپ بھی مجاز نہیں تھے. یعنی حیرت کی بات یہ ہے، دوسروں کو اجازت دینا تو الگ ہے. ہماری پاکستانی حکومت نے اسی بنا پر یہ قانون پاس کیا کہ زبردستی نمازیں پڑھاؤ. نمازیں پڑھانے والے مقرر ہو گئے اور سزائیں بھی سوچی جا رہی ہیں کہ جو نہ پڑھے اس کو یہ سزا دی جائے. اور علماء نے جو اب شریعت کا اعلان کیا ہے اس میں باقاعدہ سزائیں تجویز کی ہوئی ہیں. اس طرح اس کو اتنے کوڑے مارے جائیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، کس طرح کیا جائے وہ کیا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر شریعت نازل ہوئی، جن کو جن کو خدا تعالیٰ نے پیغام پہنچانے کے لیے براہ راست چنا اور سب پیغام پہنچانے والوں پر فضیلت دی. یعنی ہر معاملے میں سب سے بڑی جو فوقیت کی آپ کو عطا فرمائی گئی. آپ کا یہ مسلک تھا کہ ایک دفعہ صبح کی نماز کے بعد آپ نے بڑے درد سے یہ ہاتھ فرمایا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز پہ نہیں آئے اور صبح کی نماز ان کے لیے دو ہے. اور اگر بکرے کے پاؤں کے لیے دعوت پہ بلایا جاتا تو یہ دوڑتے ہوئے آتے. میرا دل چاہتا ہے کہ کسی کو گٹھا اٹھواؤں، اپنی جگہ کسی اور کو امام کھڑا کروں اور کسی کے سر پہ گٹھا اٹھواؤں، لکڑیوں کا ان کے گھروں کو آگ لگا، لیکن مجھے اجازت نہیں. اب بتائیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اتنی ہوئی ان لوگوں کی حالت دیکھ کر. اور یہ ایک تمثیل ہے اصل میں کہ یہ اپنے لیے جہنم کا کام کا انتظام کر رہے ہیں. اس لیے یہ تمثیل تھی کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ تم کر رہے ہیں بڑوں میں بیٹھے ہوئے، جو خدا کی عبادت سے منہ موڑ کے اپنے آرام کو ترجیح دے رہے ہو تو تم آرام کے اہل نہیں رہتے. لیکن اجازت نہیں ہے تو میں نہیں، مجھے اس کی اجازت نہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا. آج کل کے علماء آپ پتہ نہیں کہاں سے خدا نے اجازت دے دی، یا صدر ضیاء الحق صاحب کو پتہ نہیں کہاں سے اجازت دے دی ہے خدا کی طرف سے. یہ تو وہی کے بھی قائل ہیں جو کہتے ہیں خدا تعلق توڑ بیٹھا وہی ماضی میں رہ گئی. آپ کس سے سنیں گے اس کے؟ لیکن خدا کبھی کلام نہیں کرے گا، پھر کہاں سے اجازت دے دی. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ نصیحت ہے ہمارے پاس، نصیحت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور وہ امور جو حدود سے تعلق رکھتے ہیں وہ بالکل اور مسئلہ ہے، وہ سزا کا مسئلہ ہے. جہاں کسی کو خدا مختار بنائے گا وہاں اس حد تک سزا دے گا، اور اس میں تجسس کی اجازت نہیں. اس میں دخل دے کر تلاش کر کے گناہ کو جستجو کر کے اس کو سزا دینے کی ہمیں اجازت نہیں. وہاں فحشا جب بنتا ہے گناہ خود اچھل کے منظر عام پر آتا ہے اور بے حیائی بھی بڑھ جاتی ہے کہ پھر انسیڈنس اور ڈسکوری بہت بڑھ جاتا ہے. پھر جو گناہ سامنے آئے اس کی سزا کی اجازت ہے. اس سے پہلے ایسے گناہ کی تشہیر بھی فحشا بنتی ہے، اور یہی قرآن کریم میں نے بتایا. یعنی بدری سزا میں سب سے بڑا گناہ قرآن کریم میں یہ قتل کے بعد بدری سزا میں زنا کی 100 کوڑے سزا رکھی، اور غالب اندازے لگا کر کہ فلاں زنا کرتا ہوگا اور گھروں میں یہ برائی ہوگی، زنا کی تشہیر کرنے والے کو فحشا پھیلانے والا قرار دیا اور اس کی 80 کوڑے سزا رکھی. تو اس سے پتہ چلا کہ سزا کے معاملے میں بھی بعض روکے گالی نہیں ہے تاکہ انسان خدا نہ بن جائے. اس کو بہت باندھ کر محدود کر کے رکھا گیا. پھر گواہی کے معیار میں ایسی حیرت انگیز سختی کی گئی کہ اگر وہ گواہی کا معیار کسی امت میں پایا نہ جاتا ہو تو وہاں اسلامی حد جاری نہیں ہو سکتی. اب یہ بات بھی بھول جاتے ہیں آج کل کے علماء، کہتے ہیں اسلامی شریعت پاکستان میں نافذ کرو.
شریعت نافذ کرو، ہم گواہی دیں کہ فلاں شخص نے یہ کیا تھا، تم اس کو فوراً سنسار کرو، ہم گواہی دیں تو یہ کرو۔ اور عدالتوں کا معیار یہ ہے کہ ہر گواہ دی جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سوسائٹی میں جہاں جھوٹ کثرت سے بولا جاتا ہو اور آرڈر آف دا ڈے بن گیا ہو، وہاں اسلامی شریعت کے نفاذ کا مطلب ہے کہ جو چند شریف لوگ رہ گئے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے وہ سنسار ہو جائیں، اور باقی پھر عیش کریں اور پیسے دے کر گواہ خریدے جائیں اور پیسے دے کر مقابل کی گواہ خریدی جائیں، اور اگر لحاظ پر بات آ جائے تو دونوں فرانشی اٹھا دیں۔ ایسا تمسخر ہوگا شریعت سے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے نفاذ حدود میں بھی ایسی پاکیزہ شرطیں لگا دی کہ غلط سوسائٹی میں شریعت نافذ ہو ہی نہیں سکتی۔ معیار گواہی کا ایسا بلند کیا کہ جس شخص میں حیا بھی کم ہو، کسی کوئی وہ بازار میں دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے پیشاب کرتا اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمارے ہاں تو بے حیائی کا معیار اس سے ہزاروں گنا اوپر ہو چکا ہے۔ گواہ کہاں سے لائیں گے شریعت نافذ کرنے کے لیے؟ اپنے قانون جاری کرو، جیسے گندے ہیں ویسے گندے گواہ ہو، آپس میں نپٹتے رہو، اسلام کو بیچ میں کیوں گھسیٹتے ہو؟ یہ بات بھول جاتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شریعت کمائی تھی، تب خدا نے مختار بنایا تھا نظام کا۔ پہلے وہ سوسائٹی، گندی سوسائٹی سے وہ پاکیزہ سوسائٹی بنا کے دکھائی، جہاں سچ میں جھوٹ سے الگ ہو کر ایک الگ حیثیت اختیار کرے، جہاں انسانی زندگی میں پاکیزگی داخل ہو گئی اور اس کی مثالیں اتنی عظیم الشان ظاہر ہوئی کہ خود سزا کے معاملے میں بجائے اس کے کہ لوگ تلاش کر کے پکڑ کر آئیں لائیں۔ ایک آدمی اٹھتا تھا، ایک عورت آتی تھی، دونوں ایک گواہی دیتے تھے اپنے اپنے طور پہ کہ یا رسول اللہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، ہم گواہ ہیں، لیکن گواہی کا معیار آپ نے اتنا اونچا کر دیا ہے سچائی کا کہ ہم اس طرح زندگی گزار نہیں سکتے اس لعنت کے ساتھ، ہم اپنے متعلق گواہی دیتے ہیں، اور ہم نے یہ کیا، ہمیں سزا دی۔ اور یہ حصہ جو ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سختی سے پکڑ کے ٹھیک کرو، یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا ہے انہوں نے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلاف گواہی دینے والے پر بھی سزا نہیں دی اور منہ موڑ لیا۔ پھر آیا کوئی، پھر منہ دوسری طرف کر لیا، پھر تیسری دفعہ آیا، پھر دوسری طرف منہ کر دیا۔ جب چوتھی دفعہ کیا تو پھر تسلیم کیا اس کو، پھر سزا دلوائی، لیکن اس بات کو ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے گناہ خود ظاہر کرتا ہے، بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ سخت نفرت سے دیکھتے ہیں ایسے شخص کو جو جس پر خدا نے تو پردہ پوشی کی تھی اور وہ اپنے گناہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہے اسلامی اصلاح کا نظام۔ اور جہاں گھروں میں باتیں سامنے آئیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مومن اس سزا نہ دے تو اصلاح نہ کرے، اصلاح کے لیے بڑے کھلے راستے رکھتے ہیں، لیکن ایسے راستے ہیں جن میں انانیت زخمی نہ ہو، اور اس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خیال فرمایا ہے۔ اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور فرما لیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کی لیے شکل آئینہ ہے، تو اصلاح کے بے شمار گول ہاتھ آ جاتے ہیں۔ آئینہ خاموشی سے دیکھنے والے کو اس کے نقائص بتاتا ہے، اس کی تشہیر نہیں کرتا۔ جب وہ آئینہ الگ جدا ہوتا ہے تو اس کا نقش ہی باطل ہو جاتا ہے ٹوٹلی، کیا اس میں نقش اس نے دیکھا تھا وہ اس کے یاد سے نہیں ہو جاتا ہے، اور صرف نقش نہیں بتاتا، خوبیاں بھی دکھاتا ہے۔ مومن کے قلب میں یہ صفائی ہو تو وہ ناصح بننے کا اہل ہوتا ہے، کسی کی خوبیوں سے بھی آنکھیں بند نہ کرے، ان کے اوپر بھی تحسین کی نظر ڈالے، جس سے پیار کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور برائی بھی دیکھے تو لوگوں کے سامنے تشہیر نہ کرے بلکہ الگ ہو کر اس سے پرائیویٹ طور پر بتائے، یا پھر اس طرح میں برائی کا ذکر کرے کہ کسی شخص کو یہ محسوس نہ ہو کہ مجھے لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ میں مخاطب ہوں اور مجھے ذلیل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا پھر آئینہ نہیں رہے گا۔ اس لیے خطبات میں برائیوں کے خلاف جہاد کی تو ضرور اجازت ہے، اگر حکمت سے، پیار سے، نصیحت کر کے آپ کریں، لیکن
اگر اس رنگ میں آپ کریں گے کہ وہاں خطبے میں بیٹھا ہوا ایک شخص یہ محسوس کر رہا ہوگا کہ میں آج ذلیل ہو گیا اور لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ میں ننگا ہو رہا ہوں، تو وہی یہ فعل نصیحت کا جو ہے یہ جرم بن جائے گا۔ اور ایسے واقعات میرے علم میں آتے ہیں جماعتوں میں، دور دراز جماعتوں میں، جہاں اس کے نتیجے میں فتنے پیدا ہوئے، جماعتیں بٹ گئیں۔ ایک نصیحت کرنے والے نے نصیحت کی اپنی طرف سے اور کہا کہ میرا حق ہے نصیحت کرنے کا، میں نے نام نہیں لیا تھا، یہ نام نہیں لیا تھا تو گھر گھر جانتا تو تھا کہ کس کی باتیں کر رہا ہوں۔ اس لیے وہ فعل انتقامی تو کہلا سکتا ہے، ناسیانہ نہیں کہلا سکتا۔ تو نصیحت کرنے والے کے اوپر بہت سی پابندیاں ہیں، بہت سی شرائط ہیں، لیکن اگر وہ شرائط کو قبول کر لے تو حیرت انگیز اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی حدیث میں یہ مضمون بھی بیان فرما دیا قوت کا، آئینہ بے آواز ہے، جب چاہے تو اٹھا لے، جب چاہے رکھ دے، زبردستی بھی نہیں کرتا کسی پر، لیکن چونکہ منصف مزاج ہے اور اس آئینہ کے دل کے تقویٰ پر یقین ہے سب کو، اپنی وجہ سے نہیں بیان کرے گا، اس بات سچے دل سے بیان کرے گا۔ اس لیے کوئی آئینہ توڑتا نہیں، بلکہ وہ آئینہ توڑتے ہیں جو نقص نہ دکھائے، اس کو پینٹ کرنا ہے۔ اور ہر آدمی مجبور ہے آئینہ دیکھنے میں، تو مومن کے اندر اپنی صفائی کا معیار، اپنے اصلاح کی طاقت کا معیار اتنا بلند کر دینا چاہیے کہ دیکھنے والا یہ یقین، سننے والا یہ یقین کرے کہ اس نے انانیت کی خاطر نہیں، کسی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں، مجھے ذلیل کرنے کے لیے نہیں، ریاکاری کی خاطر نہیں، بلکہ خالصتاً میرے لیے، میرے درد سے مجھے نصیحت کی ہے، اور یہ صرف میری برائیوں کو نہیں بڑھا کر کے دیکھتا، بلکہ خوبیوں کو بھی دیکھتا ہے، اور جب کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس سے پیار بھی کرتا ہے، جب کوئی بری چیز دیکھتا ہے تو تکلیف محسوس کرتا ہے، اور ایگزیجریشن کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ شرائط جب پیدا ہو جائیں تو آئینے کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہر آئینہ دیکھنے والا اسے سینے سے لگا کرتے ہیں، جیبوں میں ڈالا پھرتا ہے۔ ہر عورت کے بیگ میں آپ کو آئینہ دکھائی دے گا جو سب سے زیادہ سینسیٹیو ایکٹیویٹی، اور پھر اس کی بات پھر قبول بھی کی جاتی ہے۔ آئینے کی دعا سے زیادہ قوی اور شدید ناصر دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، اتنا خاموش ہے جو وڈرا بھی کر جاتا ہے، اور اس سے بڑی قوت نصیحت کی کہیں آپ کو ضرورت نہیں۔ اس لیے آئینہ بنے، اور جہاں بھی آپ کی نصیحت آئینہ ہونے کی صفات کے منافی نظر آنے شروع ہو جائے، وہاں اس کو چھوڑنے کے ہیں، آپ تقویٰ اختیار کریں اور ڈر جائیں کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ اور کوئی دوست السلام علیکم۔ حضرت سوال نہیں ہے، میں اسی کے بارے میں نصیحت کے بارے میں کچھ کہا ہے، فرمایا ہے، اس کا متعلق کہہ رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں نے اخبار پڑھا، اخبار جامع، تو اس میں ایک خبر تھی کہ ایک مولوی صاحب کو ملتان میں قتل کر دیا گیا۔ جب میں نے تفصیل پڑھی تو اس میں یہی تھا کہ وہ مولوی صاحب اس دکان پہ جایا کرتے تھے، کسی کی دکان پہ، اس کی دکان کے اوپر فلم ایکٹروں کی اور ایکٹریسوں کی تصویریں لگی رہتی تھیں، اور بظاہر وہ مولوی صاحب پورے مجمع میں اس کو برا بھلا کہتے تھے، جس سے وہ تنگ آ کے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ہاں، نفرتیں پیدا کرنے کے لیے اسلام آیا، جی اسلام تو نفرتوں کو بڑھانے کے لیے آیا ہے، اور اس نے غلطی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کی، اس کو غلامی کی۔ اگر جو قتل کرنے کا حق نہیں تھا اس کو، یہ نہیں نہ کہتا اس نے جائز کیا، لیکن اس نے اپنی طرف سے وجہ ضرور پیش کی ہے، انگیز کافی کی ہے، اور اس کو حق نہیں تھا اس بات کا، اس لیے ایسے شخص کو شہید نہیں آپ کہہ سکتے۔ جو اطاعت رسول میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اس سے تجاوز کر کے مارا جائے وہ کیسے شہید ہو سکتا ہے؟ اچھا، تو ہماری آپ کسی
ذرا جھک کے بات کریے, اس کو اونچا کیجیے. حضور یہ غیر مسلمان کا سوال ہے. ایکچولی وہ اگناسٹک ہے, کوئی فرقہ اس سے تعلق رکھتے ہیں. کس سے؟ اگناسٹک سمجھے. ایگنوسٹک وہ تو پھر غیر جماعت سے غیر لامذہب ہے نا. اچھا لامذہب. اچھا تو ان کا یہ جو ایگنوسٹکس اور ایتھیسٹ یہ دو اصطلاحیں ہیں دہلیوں کے لیے. ہمارے اردو میں تو دہلی کہتے ہیں نا صرف, انگریزی میں دو لفظ ہیں ایگنوسٹک اور ایتھیسٹ. ایتھیسٹ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے اور میں جانتا ہوں کہ نہیں ہے. اور ایگنوسٹک کہتا ہے کہ مجھے علم نہیں, میری تسلی کے لیے کافی ثبوت نہیں ہے, اس لیے میں نیوٹرل ہوں. ہوگا تو ہوگا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. تو یہ ایگنوسٹک کا سوال ہے. آپ بتا رہے ہیں نا مجھے. ان کا تو بہت سارے سوال ہیں. بہت دفعہ میرے ساتھ انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے میں آؤں گا تو اپنی تسلی کروں گا. انگریز ہیں یا پاکستانی ہیں؟ پاکستانی ہے, ڈاکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث نبوی لکھ کر رکھی ہوئی تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو منع کیا کہ ان کو جلا دو یا ان کو ختم کر دو. تو یہ میرے پاس سب سے بڑا ثبوت ہے کہ حضور نے جب ایک چیز سے منع فرمایا ہے تو بعد میں احادیث نبوی کیوں لکھی گئی. یہ ان کی بات ہی غلط ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی احادیث کے لکھنے سے منع فرمایا جن کا قرآن کریم سے اشتباہ ممکن تھا اور خطرہ تھا, اور خاص طور پر کتاب وحی جس میں حضرت عمر بھی شامل تھے. وہ وحی کی کتابت کرتے تھے. اگر ان کے گھر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی لکھی ہوئی نکلتی تو لوگوں نے سمجھنا تھا کہ یہ بھی وحی ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی وحی کی قرآن کا حصہ ہے. اس لیے قرآن کریم کی حفاظت کی خاطر اور رسول اللہ علیہ وسلم کے عظیم شان توحید پرستی کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے. اور اپنی باتیں کون مٹوایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی باتوں سے ایسا عشق تھا اور ایسی غالب فوقیت آپ کے دل پہ سب تھی کہ آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہی باتیں وہی پر بھی مبنی ہوں, وہ وہی کا حصہ بنا دی جائیں جو آپ کے منہ سے نکلتی ہیں. بس اس لیے آپ نے احتیاطاً اس بات کو ناپسند فرمایا, لیکن کلیتاً صحابہ میں مناہی نہیں کی. نتیجتاً بہت سی ایسی لکھی ہوئی حدیثیں موجود ہیں جن کو لکھنے والے نے احتیاط سے الگ کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول دکھا کر لکھا ہوا تھا, اور اس کے ساتھ پھر ہم موازنہ کرتے ہیں. جب دوسری احادیث کا جو زبانی پہنچی تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ بالکل مل گئے تھے مضمون ایک دوسرے کے مطابق تھے. تو یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کلیتاً سب کو منع فرمایا. یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کسی نے بھی نہیں لکھی. قول اپنے قول سے اور اس پر عمل کرنے سے تو کہیں منع نہیں فرمایا. یہ بھی ان کی دلیل ہے, یہ تو ویسے ہی بےمانی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع فرمایا, اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ آپ نے یہ منع فرما دیا کہ میری جو نصیحت تم تک پہنچے اس پر عمل نہ کرنا, یہ تو بالکل غیر منطقی بات ہے. کوئی جوڑ ہی نہیں اس بات کا. حدیثیں زبانی جمع ہوئی لیکن قول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر ان کا ماننا فرض رہتا ہے, خواہ ان کا لکھنا وقتی طور پر منع نہیں کرتے, اور اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے. اس لیے غالباً آپ نے لفظ صحیح کے لیے استعمال نہیں کیا. وہ ہوں گے اہل قرآن ہوں گے, ایگنوسٹک نہیں ہوں گے. میں جو مضمون بیان کر رہے ہیں آپ, یہ دہلی والا تو نہیں, یہ تو اہل قرآن والا ہے. وہ استنباط کرتے ہیں اس سے کہ حدیث کی ضرورت نہیں. حالانکہ قرآن کریم سے ایک سے زائد متعدد ثبوت قطعی طور پر اس بات کے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قول کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی تشریح بھی واجب ہے, اور اس کا ماننا, اس کو اطاعت کرنا فرض ہے.
चुनांचे अब ये मुहावरा देखें कुरान करीम का, वमन युतिल्लाह वर रसूल, अल्लाह की अताअत तो हो गई कुरान करीम, वर रसूल का क्या मतलब? अगर वो बैन ही कोई चीज़ है तो अल्लाह की अताअत खाली क्यों नहीं फरमाया गया? रसूल की अताअत से क्या मुराद है? लेकिन इसके सिवा एक और मौके पर तो बिल्कुल बात खोल दी, फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो और उलिल अम्र की अताअत करो। फ़इज़ा तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, जब तुम आपस में इख्तिलाफ करो किसी मसले पर तो उस मसले को फिर, यानी मजहबी उमूर में इख्तिलाफ हो रहा है तो वहाँ उलुल अम्र को फिर अथॉरिटी नहीं होगी फैसला करने की, अल्लाह और रसूल को अथॉरिटी होगी सिर्फ फैसला करने। अब आप ये सोचिए, उनसे ज़रा उनको समझाइए कि क्या शरीयत मोहम्मदिया 23 साल के लिए थी सिर्फ, जिस अरसे में नाज़िल होकर ये ख़त्म हो गई और बाद में कुरान पर अमल नामुमकिन हो गया? ये आयत जारी है और आज भी हमें हिदायत वही कर रही है कि नहीं कर रही? अतीउल्लाह का मतलब तो ये निकाल लेंगे कि कुरान करीम यानी कौल खुदा, बहर आप तो अल्लाह से नहीं बातें करते ना इसके कायल हैं, तो रसूल की अताअत का क्या माना लेंगे अगर वो कौल रसूल नहीं है? और जब इख्तिलाफ करेंगे तो रसूल की तरफ किस तरह लौटाएंगे उस बात को अगर हदीस पर ईमान नहीं है? इसलिए हदीस के मज़मून में एहतियात का तकाज़ा तो दुरुस्त है, क्योंकि कुरान जैसी कतियत हासिल नहीं, एहतियात की जाए, तलाश में इत्मीनान हासिल किया जाए कि वाक़अतन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। इसके लिए अहले इल्म ने बड़े कसरत से पैमाने तजवीज़ किए हैं और मुश्किल नहीं है एक ध्यानदार आदमी के लिए कि सही हदीस और गलत हदीस के अंदर तफरीक कर सके। लेकिन जब तक कुरान करीम में आयत मौजूद है हमेशा रहेगी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, उस वक्त तक नामुमकिन है कि हम हदीस के बगैर ज़िंदगी के मामला तय कर सकें, खुसूसन अगर इख्तिलाफी कौलुल्लाह में पैदा हो जाए, खुद कुरान में पैदा हो जाए, तो फिर उसका हल किस तरह करेंगे? हदीस की मदद लेनी पड़ेगी। और अहले कुरान को अपना भी कुरान में इख्तिलाफ है, उनकी नज़दीक कुरान के आयात के बाद माने और हैं, बाद दूसरों के नज़दीक और हैं, बाद तीसरों के नज़दीक और हैं। तो अगर वो कहते हैं जो कुफ्र साहबा तो जा माने मुसलमान, अगर इख्तिलाफ कुरानी में हो गया तो रसूल से पूछे बगैर वो इख्तिलाफ किस तरह होगा? इसलिए हदीस की तरफ दौड़ा जाता है कि वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से हिदायत दी जाती है कि ये माने ज़्यादा दुरुस्त है जो फलां शख्स कर रहा है या फलां माने ज़्यादा दुरुस्त है। वो कहते, वो जवाब ये देते हैं कि नहीं, इसका तो आसान हाल ये है कि कुरान विशुद्ध बाबू बाता, कुरान एक दूसरे की तकदीर करता है, एक आयत दूसरे को रोशनी डालती है, तो उसके बावजूद फिर इख्तिलाफ, बात कहते हैं नहीं ये रोशनी डाल रही, बात कहते हैं नहीं ये रोशनी डाल रही। इख्तिलाफ करने वाला तो बिल्कुल इख्तिलाफ करता है और ऐसे मौके पर 100% इख्तिलाफ तो हल हो नहीं सकता, लेकिन हदीस गैर मामूली हमारी मदद फरमाती है और कुरान करीम के हल करने में इतना अजीम शान इसने काम किया है कि जितने पुराने मुफस्सिरीन हैं उनका सबसे ज़्यादा इंतज़ार हदीस पर है, कुरान के मज़ामीन को हल करने और इख्तिलाफ दूर करने। अब अगला सवाल है कि हदीस में कोई इख्तिलाफ है तो फिर क्या हो? फिर खुदा ने छोड़ दिया आगे फिर करते रहो, तुम्हारी टेढ़े इतने हो गए हो कि इख्तिलाफ करना ही करना है, तो फिर खुदा तुम्हें कैसे बचा सकता है? फिर भी तुम्हारे मुकद्दर में लड़ना झगड़ना नहीं रह सकता है बात। तो इसलिए आखिरी हल तो हो ही नहीं सकता, लेकिन किसी हद तक जो कोई में प्रयास है, ज़्यादा मकबूल बात है, उसे छोड़कर पहले ही अदना पे उतर जाए इंसान, ये मकबूल बात है। दूसरा एक सवाल मेरा भी सवाल है कि नमाज का वक्त हो गया है, छोटा सवाल करें, छोटा ही होगा।
وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قرآن میں قل اللہ احد نہیں تھا اور اس میں ہے، تو وہ دوسرا وہ کہاں سے نکالا قرآن؟ تو یہ تو میں نے کہا کہ دعویٰ کیا ہے تو ثبوت پیش کیا دکھاؤ کہاں ہے وہ؟ اچھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دور میں زندہ معلوم تھی جب یہ قرآن کریم کو مرتب کیا گیا تھا. کوئی ایک اشارہ تک یہ نکالے حدیث جس سے ثابت ہو کہ حضرت عائشہ نے اعتراض کیا ہو کہ یہ غلط ہے. بالکل جھوٹا دعویٰ ہے. اسے لگتا ہے نوسٹک ہی ہیں. اگر تو ہمارے کوئی مہمان دوست ہونے کا نماز تعلق نہیں ہے ابھی تک، وہ سوال کرنا چاہیں تو پھر کرنے چاہیے، ورنہ یہ نماز کا وقت ہو گیا. آپ سے کریں. آپ کا تعارف کیا ہے؟ میرا نام طلعت ملک ہے. میں محمود ملک کا کزن ہوں. ٹھیک ہے، محمود ملک. اچھا. آپ کے کزن پہلے بھی یہاں آئے ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے، جنہوں نے پھر جماعت میں بھی شامل ہو گئے تھے؟ جی ہاں نبی. وہ کون ہیں؟ وہ میرے محمود بھائی. محمود بھائی ہیں. وہ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے؟ جی بیٹھے ہوئے. بھائی تو میں تو سماج سے تعلق نہیں رکھتا، پتا میں نے کہا یہ تک لیکن ایک دو سوالات ہیں جو کہ بہت پرانے ہیں لیکن میرے نالج میں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، پاکستان سے قمر صاحب سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے. قمر صاحب؟ جی. تو وہ یہ تھا کہ ایک تو آپ کے جو لوگ ہیں ہماری مسجد میں نہیں جاتے. اس میں ہماری مسجد میں ہمارے پیچھے ہمارے مسجد میں مسجدوں میں کیوں نہیں جاتے؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ جی میں نے قمر صاحب سے پوچھا تھا. وہ کہہ رہے کہ جب ہمیں نان مسلم قرار دیا گیا ہے تو ہم کیوں جائیں؟ نہیں، صرف یہ بات نہیں ہے، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. جی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا تو خدا نے مجھے امام مہدی بتایا ہے جس کا امت سے وعدہ کیا گیا تھا، اور مسیح موعود کی میں ہی ہوں، آسمان سے کوئی نہیں اترے گا. یہ تمثیلی مسیح مراد تھا، ورنہ کبھی بھی پیدا گیا وہ واپس نہیں ہو گیا تھا. یہ دو دعوے تھے. اس پر آپ کی تکفیر شروع ہوئی اور 10 سال تک آپ نے تکفیر کو برداشت کیا، اور 10 سال تک علماء کی طرف سے اتنی سختی کی گئی کہ باوجود اس کے کہ احمدی غیر احمدیوں کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسجدوں میں بھی جانے کی کوشش کرتے تھے، مگر فتوے انہوں نے جاری کیے کہ جو داخل ہوگا اسے مارو، اسے سزائیں دو سنگین، اور کم سے کم جرمانہ یہ ہے کہ اتنے ڈول پانی کے نکلواؤ اس سے، کیونکہ مسجد اس نے خرید کی ہے. کتے کے داخل ہونے پر جتنے ڈولوں سے مسجد پاک ہوتی ہے اس سے زیادہ ڈولوں کی ضرورت ہے قادیانی کے اور غذائی کے غسل سے. اور وہ پانی جو نکالے گا وہ نہیں پتا کہ وہ کوئی ناپاک نہیں ہوگا جو نکالے گا. بہرحال نہ صرف یہ اعلان کیے گئے بلکہ کثرت سے ایسی اذیت ناک واقعات سامنے آئے کہ احمدیوں کو غیر احمدی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے روکا گیا، بلکہ یہ فتوے جاری کیے گئے جو لکھے ہوئے موجود ہیں کہ اگر کوئی تمہارے پیچھے نماز پڑھنا چاہے تو پیچھے بھی نہ پڑھنے دو، مسجدوں میں گھسنے بھی نہ دو، باہر بھی پیچھے نہ پڑھنے دو. یہ فتوے تھے. اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے متعلق انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کی بیوی بھی حرام ہو جائے گی، اس کے اوپر یہ لعنتیں نازل ہوں گی. جب اتنی سختی کی گئی تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بالآخر یہ اعلان کیا کہ میں نے ایک لمبا عرصہ صبر کیا تاکہ احترام نہ پیدا ہو اور حوصلہ کیا تمہاری گالیوں کے باوجود، لیکن اب تمہارا معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے، اتنا کھل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اب اجازت نہیں ہے مزید نرمی کی. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی پر کفر کرتا ہے اور جو مسلمان ہو اس کا کفر اس پر لوٹتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں 10 سال نصیحت کی کہ یہ حرکت نہ کرو، یہ حدیثیں لکھ کر بتائیں تمہیں
کہ اس حدیث سے ڈرو ورنہ میں مجبور ہوں گا. لیکن جب تم نے حجت تمام کر دی اور سارے مسلمانوں کو اس اپنے ساتھ ہم خیال بنا دیا تو اب میرے لیے تمہیں رستہ کو نہیں چھوڑا اور کافر کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. اس لیے یا کفر صرف کا فتویٰ واپس کرو. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فتویٰ جاری کیے وہ سب فتووں سے مختلف ہے جو غیر احمدی فرقوں نے جاری کیے ہیں. مثلا بریلویوں نے یہ فتویٰ کیا ہے کہ بریلویوں کے سوا کسی کے پیچھے نماز نہیں ہو جائز نہیں, اور بریلویوں کی نماز کسی دوسرے کے پیچھے جائز نہیں. اس قسم کے فتوے. وہابیوں نے یہ فتویٰ دیا کہ وہابیوں کے سوا باقی شیعوں نے جو فتوے دیے اپنے فرقے کا نام لے کر ہر غیر فرقے کے پیچھے نماز کلیۃً حرام قرار دی, بلکہ ان کو بھی اپنے پیچھے نماز پڑھنے سے روک دیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے, آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ کسی غیر فرقے کا نام نہیں لیا. آپ نے یہ فرمایا کہ جو میرا مکذب اور مکفر ہے اس کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہو سکتی, کیونکہ میں خدا کی طرف سے ہوں, اور جو خدا کی طرف سے ہو اس کو جھٹلانے والا باوجود بار بار کی نصیحت کے اگر وہ تکفیر پر قائم ہے تو آپ بتائیے اس کے پیچھے ماننے والے کی نماز ہو کیسے سکتی. امامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے تابع ہو گئے ہیں اپنی دعاؤں میں, اپنے اٹھنے بیٹھنے میں اتنے کلیۃً تابع ہو جاتے ہیں کہ اگر امام غلطی کرتا ہے تو آپ بھی غلطی کرنے پر مجبور ہیں. امام نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں تو آپ سبحان اللہ بے شک کہتے رہ جائیں, اگر اس نے 5 ہی پڑھنی ہے تو آپ کو بھی 5 پڑھنی پڑے گی. وہ سجدہ صاحب کرے گا, آپ سجدہ صاحب کریں گے. امام جنہ ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے مطابق, اور امام کی نماز میں سب کی نماز داخل ہو جاتی ہے. اتنی قوت ہے امامت میں کہ اگر آپ زور کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور زور کی نیت مانتے ہیں لیکن امام اثر کی پڑھ رہا ہے جمع نماز, تو فقہا کہتے ہیں کہ آپ کی زور کی نہیں ہوگی, اثر کی ہو جائے گی. آپ کی نیت زور کی, امام کی نیت اثر کی, امام کی نیت آپ پر غالب آ گئی. تو جو امام وقت کے جو امام دنیا کا عام نمازی امام کا امام خدا کے مقرر کردہ امام کی تکلیف کرے اور کہے کہ وہ جھوٹا ہے اور نماز میں ہو سکتا ہے لانتے بھی ڈالنا ہو, اس کے پیچھے اس پر ایمان لانے والا کھڑا ہو, اس کی نماز کیسے ہوگی؟ وہ تو خود اپنے امام پر لانتے ڈالنے والا بن جائے. اس لیے چارے کوئی اس کے سوا جو اس کے برعکس فتویٰ دیتے ہیں آپس میں, ان کے پاس یہ جواب نہیں, کیونکہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمارا جو امام ہے دنیا کا اسے خدا نے بنایا تھا, اور جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے امام کو خدا نے بنایا ہوا ہے, اس لیے مجبوری ہے. ان کے لیے کوئی مجبوری نہیں تھی, بغیر مجبوری کے فتوے دیے اور زیادہ سخت دیے. ہم نے ایک عقلی مجبوری کے تحت جو فتویٰ جاری کیا یہ قبول نہیں, اس پہ اعتراض کرتے ہیں, اور جب پڑھیں تو کہتے ہیں معلوم, یعنی نہ جائے معلوم نہ پائے رہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ تم اگر پڑھو گے تو تم ہماری نمازیں پلید کرنے والے ہو گے, ہماری مسجدیں پلید کرنے والے ہو گے, تمہیں قتل کریں گے. مردے تو برداشت نہیں ہوتے, ان سے زندے کہاں سے برداشت ہو جائیں گے؟ قبرستانوں میں ایک مردے بیچارے میں کیا کرنا ہے, وہ اکھیڑ کے پھینکوا رہے ہیں کہ نہیں پاکستان میں, اور آپ کہہ رہے ہیں ہماری مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھیں. وہ تو پہلے مردہ بنائیں گے پھر اس مردے کو خراب کریں گے, اور اگر نہ پڑھو تو کہتے دیکھا نا کافر ہو گئے پکے, تم اس بات کیونکہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اس لیے دائرہ اسلام سے خارج, پڑھو تب دائرہ اسلام سے خارج, نہ پڑھو تب دائرہ اسلام سے خارج. کوئی کرے تو کیا کرے وہ چاہے. اس لیے انصاف سے دیکھنا چاہیے صورت حال کو. یہ جذباتی مسائل نہیں ہیں, یہ واقعاتی مسائل ہیں. یا تو ہم خود جھوٹا کہیں اپنے امام کو, یہ یقین رکھیں کہ خدا نے نہیں بنایا تھا, پھر ٹھیک ہے آپ کا مطالبہ معقول بات ہے کہ کیوں بے وجہ اختلاف کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. ہم تمہارے امام کے پیچھے پڑھیں تو ہمارے امام کے پیچھے پڑھ لو. جب ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ خدا نے بنایا ہے تو مجبور ہیں. اب اپنے علماء سے ایک کاؤنٹر سوال کر لیجیے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ ان سے حضرت مرزا صاحب کا ذکر ہی نہ کریں, آپ ان سے پوچھیں امام آئے گا کہ نہیں کوئی. مرزا صاحب تو نہیں نہ آئے تو آئے گا ہی کوئی نہیں, وہ کہیں نہیں آئے گا نہیں پکا. تو آپ کہیں جو کافر کہے گا ان کے پیچھے تو نمازیں پڑھا کرو گے. پھر آپ دیکھیں ان کا رد عمل, وہ کہ وہ تو جہنم ہی ہے, وہ لعنتی ہوگا, وہ یہ ہوگا, وہ ہوگا. نماز پیچھے پڑھنے کا سوال ہی کوئی نہیں پیدا ہوگا.
हमारे मुताबिक कहते हैं जिसको तुम सच्चा समझते हो उसके अमलन उसके झूठा होने का ऐलान करो, उसके मुकफ़िरीन उसके मुकज़्ज़िबीन के पीछे चलो। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम।